میں قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کو سمجھنا چاہتا ہوں. میرے بہت سارے ناظرین ہیں جو قرآن پاک سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں، اور وہ حکم بھی ہے کہ یہ آسان ہے. لیکن جب ہم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ سرٹین علوم ہیں، انفارمیشنز ہیں، پہلے وہ ہمیں سیکھنا ہوگی اور ایک اس پروسیس سے گزر کے پھر کہیں جا کے ہم قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کچھ آپ نے اب تک پڑھا ہے، میٹرک کیا، انٹرمیڈیٹ کیا، یا آپ نے گریجویشن کی، ماسٹرز کیا، جو کچھ بھی آپ نے کیا، وہ سارا کچھ آپ کو پہلے دن پتا تھا؟ جانتے تھے آپ؟ نہیں. سیکھا تو آیا نا. جی بالکل. تو کبھی قرآن کو بھی ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھ کے دیکھیں. اچھا. اپنے بچوں کو پڑھائیں نا ٹیکسٹ بک کے طور پر. یہ ایک بک ہے، اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو اسی محنت سے پڑھنا ہے. اگر یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ میڈیکل کی تعلیم لینے کے لیے وہ اتنی مشکل کتابیں اناٹمی کی پڑھ لیتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ اگر وہ ٹیکسٹ بک کے طور پر قرآن کو پڑھیں تو اس سے زیادہ مشکل ہے؟ جو انجینئرنگ کی کتابیں پڑھتے ہیں، جو اتنے بڑے بڑے بزنس کے اور کامرس کے اور اتنے عجیب و غریب چیزیں جو ہیں پڑھتے ہیں، اور کئی امتحان کئی اٹیمپٹس کرتے ہیں، اور سی اے والے جو کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنی سی اے انٹر کیا ہوا ہے، سی اے فائنل کے اتنے امتحان دیے ہیں اور پاس نہیں ہوا، 1 نمبر رہ گیا. جتنی محنت ہم باقی چیزوں کے اوپر کر رہے ہیں، کبھی قرآن کے اوپر محنت کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ یہ مشکل ہے کہ آسان ہے. قرآن تو اتنی محنت مانگتا ہی نہیں. قرآن کو آپ اگر شروع کریں گے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن اپنا آپ کھول دیتا ہے. آپ قرآن کو پڑھیں تو صحیح، قرآن کو شروع کریں، محنت کریں. جو قرآن پہ محنت کرتا ہے، آپ دوسرے امتحانات یا دوسری کتابوں کی طرح اس کو بالکل نہ سمجھیں کہ آپ نے ساری عمر ٹکریں مارتے رہنا ہے اور محنت کرتے رہنا ہے. قرآن کو تو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کو سنبھالتا ہے. جب آپ قرآن کو محنت کے ساتھ اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں تو قرآن آپ کے اوپر اپنا آپ کھول دیتا ہے. بلکہ جو تجربہ کار لوگ ہیں انہوں نے ہمیں جو بات مجھے کسی بزرگ نے بتائی کہ 5 پارے جو ہیں نا قرآن کے، یہ حفظ کا معاملہ ہو، قرآن کی تفہیم کا معاملہ ہو، آپ 5 پاروں کے اوپر محنت کریں تو 5ویں پارے کے بعد قرآن اپنا آپ خود کھول دے گا. سبحان اللہ. اور آگے آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. سبحان اللہ. تو دیکھیں یہ تو ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، کس طرح ہوتی ہیں، اور قرآن کس طرح سے آسانی بناتا ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، ہم نے اس کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے. تو جب یہ آسان ہے، اور پھر وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو راستے کھول دیتے ہیں اور راستے آسان کر دیتے ہیں. تو ہم ایک دفعہ پڑھنا شروع تو کریں. اور میں یہ کہتا ہوں آج ہم جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے توسط سے، کہ سارے کے سارے مسلمان ہر بچے کو ایک دفعہ قرآن پورا ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھائیں. پھر دیکھیں، ابھی بات ہو رہی تھی شوق کیسے پیدا کریں. بھئی شوق، آپ کو انگریزی کا شوق تھا جو پڑھ کے آپ بی اے کیے بیٹھے ہیں. آپ کو کوئی شوق تھا کہ آپ نے جو سب کچھ اب کیا، آپ کو محنت کروائی گئی، آپ کو اس کام پہ لگایا گیا، آپ نے اپنا انویسٹ کیا، آپ نے اپنے وسائل لگائے، اپنا ٹائم لگایا، زندگی لگائی، آپ نے سیکھ لیا. اسی طرح جب آپ قرآن کے اوپر، اب یہ ہمارے سامنے شیخ یاسین صاحب کی مثال ہے کہ 49 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ لگایا ہے، اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ان کے لیے کھول دیا، آسان کر دیا. لہٰذا قرآن آسان ہے، اور جب یہ اللہ نے کہہ دیا تو ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن آسان ہے. کسی کے لیے جتنا مرضی مشکل ہو تو بھی آسان ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ معاملہ اللہ کے قرآن کے مشکل ہونے کا نہیں. یہ جو ہمارے لیے شیطان نے مشکل پیدا کی ہوئی ہے اور ابلیس ہمیں مشکل کر کے دکھاتا ہے، یہ وہ مشکل کا معاملہ کر کے دکھاتا ہے لیکن ہے نہیں. سبحان اللہ.